السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاستا۔ میرے ساتھ عالیہ بی بی موجود ہیں۔ ان سے میرا تعارف جو ہے وہ عدلیہ تحریک میں ہوا تھا، اور اس دن خاص طور پہ یہ خبروں کی زینت بنی تھی جس ٹائم علی احمد کرد کو گرفتاری کا ان کا ٹاسک دیا گیا تھا پولیس کو، اور سادہ وردی میں ملبوس لوگوں نے اس دن بے تحاشا تشدد کیا تھا، اور عالیہ بی بی پہ بھی تشدد ہوا تھا۔ کور صاحب کو اٹھا کے لے گئے تھے، اعتزاز احسن صاحب کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہوا تھا، اور بعد میں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ جو ملزم تھے، جو مارنے والے تھے، تشدد کرنے والے تھے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کی بڑی آنر ہے، رسپیکٹ ہے۔ عالیہ بی بی بتائیے گا، وہ دن اور آج کا دن کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بس ہمارے ملک کے اندر مسائل کے جو ڈھیر ہیں وہ اور بھی اور اونچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایک جمہوری عمل ہے اس کو کہیں نہ کہیں رکاوٹوں میں پھنسا دینے کی، مطلب اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں روک ٹوک کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ جو معاشی ایک جال بچھا دیا گیا ہے، اور قرضوں کے بوجھ کے تلے جو پاکستان کے عوام اس وقت پس رہے ہیں، اس میں مزید شدت آئی ہے۔ مہنگائی عروج پہ ہے، آسمانوں تک چلی گئی ہیں قیمتیں۔ بے روزگاری، خاص طور پہ کرونا وائرس کے پینڈیمک کے بعد بے روزگاری اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ ہماری حکومت اور ریاست کو تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ایک اتنے مشکل وقت میں، جہاں پر عالمی سطح پر ایک بحران کا شکار ہے پوری دنیا، اس میں انہوں نے بالکل عوام کو نہتا چھوڑ دیا، اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ کارخانے بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، دفتر بند ہو رہے ہیں، روزگار کے پہلے جو تھوڑے سے بہت مواقع تھے وہ بھی بند ہو رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں حکومت کو جہاں پہ عوام کو تحفظ دینی چاہیے تھی، وہ تحفظ دینے کے بجائے وہ مہنگائی کا انبار جو ہے وہ لوگوں کے سروں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آج 8 مارچ ہے، عورتوں کا عالمی دن ہے۔ جہاں ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ آپ سماج کے یہ مجموعی حالات جن کا بھی میں نے ذکر کیا، اس سے کاٹ کر تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ عورت اسی سماج کا حصہ ہے، اسی مزدور طبقے کا حصہ ہے۔ وہی لیڈی ہیلتھ ورکرز، وہی نرسز، وہی طالبات، وہی بچیاں جو کہ اسکول سے باہر ہیں، وہی عورتیں جن کی محنت سے پاکستان کے کھیت جو ہیں وہ چلتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، جہاں سے ہماری خوراک آتی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ اس پاکستان میں ہر عالیہ جگہ بی بی، آپ یہ کیوں نہیں موجود کہہ ہے۔ رہی؟ عورت تو بنیاد ہے، عورت کے بغیر تو سماج یا معاشرہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو لیکن کھڑے کہاں پہ ہیں؟ عورت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ ماں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ بہن کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ بیٹی، بہو، نانی، دادی؟ آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے چند سالوں میں جو تشدد، گھریلو تشدد ہو، سیکشول وائلنس ہو، ریپ کے کیسز ہوں، اس طرح کے جو تمام بالخصوص صنفی بنیاد پہ جو تشدد ہوتا ہے، اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ کوئی میرے لیے حیرانی کی بات نہیں ہے، بدقسمتی سے اس میں مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے۔ اس نہیں، لیے اس نہیں، کی ریزننگ کیا ہے؟ مطلب دیکھیں، بیسک اس لیے آپ نے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی مرد تو ہوتے ہی ایسے، یا یہ کسی طرح سے مرد کے نیچر کا حصہ ہے، اگریسو ہونا، ڈومینیٹ کرنا، دوسرے کو اپنے نیچے دبانا۔ میں بالکل یہ نہیں سمجھتی کہ یہ مرد کی کوئی فطرت یا قدرت کا سوال ہے۔ یہ جو سوال ہے، جب کوئی بھی شخص اس سماج میں ایک انسان سے حیوان بنتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اتنے ظلم ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن جاتا ہے۔ اور جب وہ حیوان بنتا ہے تو وہ آگے پیچھے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یا یہ میری بہنوں کی طرح ہی ایک عورت ہے جو کہ میرے سامنے چل رہی ہے۔ وہ جو بھی اس کے نیچے اس کو جو بھی مجبور نظر آتا ہے، وہ اس کے اوپر اپنا سہا ہوا ظلم وہ نکالتا ہے۔ اور یہی ظلم جو ہے، اس کا شکار جب عورت بھی ہوتی ہے تو عورت بھی ایک ظالم بن جاتی ہے۔ یہ جو بنگلوں میں آپ کو بیگمات نظر آتی ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر کی صفائی کے لیے اور کھانے پکانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، زینب جیسے کیسز کہ جس میں چھوٹی بچیاں جو کہ ڈومیسٹک سروس کا کام کرتی ہیں، ان بیگمات کا اور ان بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے تہذیب یافتہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں ان کا قتل ہوتا ہے، ان کے سیکشول اسالٹس ہوتے ہیں، ان کی مار پیٹ ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ اس سماج میں ظلم ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا رہے گا، مزید ظالم پیدا ہوتے رہیں گے، اور نہ عورت آزاد ہو سکتی ہے، نہ مرد آزاد ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ ہم اپنی جدوجہد اچھا کو بی بی، یہ بتائیے ملائیں۔ گا کہ تعلیم میں سماج کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ظاہر بڑی تبدیلی یا بڑا جو چینج ہے وہ تو تعلیم ہی ہے نا۔
تو تعلیم میں ریاست کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، عام آدمی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، عورت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کہ تعلیم تو وقت کے ساتھ یہ تو پوری عالمی سطح پر یہ ایک سلسلہ جاری ہے جس کو ہماری حکومت نے بالکل بھی روکنا کیا، اس کو بڑے زور و شور سے فروغ دیا ہے کہ تعلیم کی نجکاری ہوگی، جس کے نتیجے میں جو غریب آدمی ہے یا جو غریب عورت ہے وہ اپنے بچوں کو اب اعلیٰ تعلیم تو بالکل بھی نہیں دے پا رہے. جو سرکاری اسکول ہے اس کا حال اتنا برا ہے کہ جو غریب سے غریب تر لوگ ہیں سماج میں وہ بھی پھر بھی پیسہ تنکا جوڑ کے اپنے بچوں کو کسی نہ کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تعلیم بنیادی طور پہ جب ایک بزنس بن جائے گا، پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، تو وہ تعلیم نہیں، وہ محض ایک جنس بن جاتی ہے کہ جس کو بس بیچ کے اسکولوں نے اور کالجوں نے اور یونیورسٹیوں نے پیسے بنانے ہیں، اور جو ڈگری ہے وہ محض ان فیسوں کی ایک رسید بن کے رہ جاتی ہے. اس کا جو ایک مقصد ہے کہ بھئی لوگوں کی صلاحیتوں کو نشو نما کرنا، سماج کے اندر لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا، پیدا کرنا، اور ہماری نوجوان نسل کو اس قابل بنانا کہ وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکیں، یہ سارے کام اب ہمارے تعلیمی میں نظام آپ کو میں ایک نہیں دفعہ دوبارہ واپس لاؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ کی طرف. ہمارا پولیٹیکل سسٹم واقعی ڈیموکریٹک ہے؟ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بدقسمتی سے آج دن تک ڈیموکریٹک نہیں ہوا. ہمیشہ سے جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، یہی آج 8 مارچ کے موقع پہ جو خواتین یہاں پہ جمع ہوئی، یہ ہیں ہماری ڈیموکریٹک فورسز. جو مزدور تحریک ہے جو یہیں آ کے ڈی چوک میں اپنا حق مانگتا ہے، یہ ہیں وہ ڈیموکریٹک فورسز. جو کسان ہندوستان میں کیا اب پاکستان میں جگہ جگہ جو ہے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ ڈیموکریٹک فورسز. وہ طلباء جن سے 1984 میں یونین سازی کا جو بنیادی حق ہے، آئین کے اندر یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے، وہ چھینا گیا، یہ وہ ڈیموکریٹک فورسز ہیں. اور یہ وہ ساری فورسز ہیں جو کہ آپ کو پارلیمانی سیاست سے باہر نظر آتی ہیں. آپ چاہے وہ اپوزیشن کی سیاست ہو یا جو ہے حکومت وقت کی سیاست ہو، ان تمام سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی کھیل کود میں آپ کو حقیقی معنوں میں ڈیموکریٹک فورسز نظر نہیں آتی. عالیہ بی بی، جنرل مشرف کے بعد ہم پیپلز پارٹی کے 5 سال دیکھ چکے ہیں، بے شک گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف کی شکل میں، نواز شریف صاحب اور خاقان عباسی صاحب کی شکل میں صوبوں میں بھی. جی. تو اب ہم عمران خان صاحب کے پاس ہیں، مطلب انہی کی حکمرانی میں ہیں. تو ان 15 سالوں میں یا 10 سالوں میں 8 سے 18 بلکہ 21 میں آ گئے، تو یہ جو 10-12 سال ہیں تو کیا چینج آیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے حکمرانی کی بات کی. اس پورے عرصے میں اور جب سے پاکستان بنا، سچی بات تو یہ کہ ہم فوج کی حکمرانی میں رہے. کہیں پہ تو براہ راست فوج کی حکمرانی میں رہے، کہیں پہ فوج کا کہیں آگے کہیں پیچھے، لیکن کسی نہ کسی سطح پر آج تک سیاست میں اور اقتدار میں اور سارے اس ملک کے جو بنیادی فیصلے ہوتے ہیں، تمام کے تمام معاشی فیصلے، فارن پالیسی کے فیصلے، بزنسز کا ہونا، ملکیت جتنی ان کے پاس ہے. تو ایک تو یہ چیز جب تک کہ ہماری جو جمہوری جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئنز کہتے ہیں اور سیاسی میدان میں موجود ہیں، جب تک کہ وہ اس چیز پہ کلیئر نہیں ہوں گے کہ وہ اس میدان کو سب کے لیے کھولیں گے، تو اس وقت تک یہ جمہوریت نام کی چیز جو ہے ہمیں پاکستان کے اندر پنپتی ہوئی نظر عالیہ نہیں بی آ بی، لاسٹلی یہ بتائیے گا، اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی، کچھ لیڈرشپ آ جاتی تھی، کچھ ایک ماحول ملتا تھا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اس چیز کے باوجود کہ اس کے بھی کوئی نیگیٹو پہلو تھے لیکن پازیٹیو بھی بہت سارے تھے. وہ کیوں بین ہیں اس بات کے باوجود کہ ان پہ اجازت بھی دی گئی تھی گیلانی صاحب کے دور میں، بات بھی ہوئی تھی پارلیمنٹ میں؟ جی، پہلی تو یہ غلط فہمی ہے کہ جی اس کے بہت بڑے نیگیٹو امپیکٹس تھے. جو نیگیٹو چیزیں طلبہ سیاست کے اندر آئی ہیں وہ یونین کے بین ہونے کے بعد آئی ہیں. یہ اعداد و شمار اس چیز کا ثبوت دیتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ یونین بحال تھی، اس وقت اسٹوڈنٹس کے اندر آپس میں بات چیت کرنا، اختلاف رائے کی روایت، اکٹھے ہو کر ذمہ داری لینے کی روایت، لوگوں کو لیڈ کرنے کی روایت، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ایک بنیادی جمہوری سیاسی ٹریننگ ہے جس سے اس ملک کا پڑھا لکھا نوجوان گزرا کرتا تھا جب طلبہ یونین بحال تھی. جب سے یہ بین ہوئی ہے تو اس کے بعد سے بندوقوں کا کلچر، مار پیٹ کا کلچر، کیونکہ ظاہر ہے جب بات چیت پر آپ پابندی لگا دیں گے تو پھر یہی اسلحہ اور یہی مار پیٹ کا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھے گا. اور یہ بلکہ بڑے شعوری طور پہ یہ پرتشدد کلچر کیمپسز کے اندر اس کا تعارف کروایا گیا. تو یہ
ہماری جمہوری قوتوں کی کمزوری کی علامت ہے کہ وہ تو چلیں ضیاء الحق ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، اس نے یہ بین لگایا، لیکن اس کے چلے جانے کے باوجود آج تک کوئی حکومت اس بین کو لفٹ نہیں کر پائی ہے۔ تو ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخرکار اس کے کیا اسباب ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو اپنے آپ کو جمہوری ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر اپنے عمل کے ذریعے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ہٹا کر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ حقیقی معنوں میں جمہور کے ساتھ ہیں۔ میں چاہوں گا لاسٹلی آپ جو ہے نا کچھ پیغام آپ دینا چاہیں اس یوتھ کو، اپنے ہم عمر ہم اسد اپنے جونیئرس کو اس وومنس ڈے پہ، تو وہ پلیز آپ۔ جی میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے آج عورتوں کا عالمی دن ہے، اور بہت سارے مختلف مواقعوں پر یہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ بار بار سڑکوں پہ نکلتے ہیں، کہیں پہ مزدور کے حق میں، کہیں پہ کسان کے حق میں، کہیں پہ عورت کی بات کرنے کے لیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف چند لوگ ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم سب، چلو یہ چند لوگ جو ہیں یہ ہم سب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم سب کے لیے اس سماج کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ خود شامل نہیں بھی ہو سکتے تو آپ کم از کم اس پیغام کی تشہیر کریں۔ جو غلط فہمیاں، بالکل بے بنیاد قسم کی فضول باتیں آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جاتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ کسی کا ایجنٹ ہے، فلاں کو کسی کہاں سے پیسے آتے ہیں، آپ ایک دوسرے پہ لوگوں پر اعتماد کرنا سیکھیں، ہماری بات سنیں، اس بات کے اندر اگر دلیل ہے، اگر سچائی ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ میرے بال چھوٹے ہیں یا لمبے ہیں، کہ میں نے سر پہ دوپٹہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میری بات کو سنیں، اگر اس میں سچائی ہے، اگر وہ دلیل صحیح ہے تو اس بات کا ساتھ دیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور آئیں مل کر ہم اس سماج کو ایک بہتر جگہ بنائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے خاصا وقت دیا، خاصی بات کی، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، بہت شکریہ۔